बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। चैनल वारिस लॉ अकेडमी को जिन दोस्तों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियोस का ये सिलसिला आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। हमारा पीपीसी को पढ़ने का सिलसिला जारी व सारी है और इसमें हम जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। लास्ट एपिसोड में हमने सेक्शन 95 तक पढ़ा था। आज इंशाल्लाह हम जिस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। लॉ के हवाले से, लॉ के स्टूडेंट के हवाले से और वकला साहबान की प्रैक्टिस के हवाले से और आम पब्लिक के हवाले से इंतहाई अहम टॉपिक है। ये है राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, हिफाजत खुद इख्तियारी का हक, हक के हिफाजत खुद इख्तियारी, सेल्फ डिफेंस। सेक्शन 96 पीपीसी से स्टार्ट होता है। तो ये क्या है, आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सेक्शन 96 को हम पढ़ते हैं। 96 कहती है Things done in private defense. Nothing is an offence which is done in the exercise of the right of private defense. अपने ज़ाती हिफाजती खुद इख्तियारी के हक़ को इस्तेमाल करते हुए कुछ भी कर लिया जाए वो जुर्म नहीं होगा। यानी सेल्फ डिफेंस को इस्तेमाल करते हुए कुछ भी कर लिया जाए, कोई चीज़ हो जाए तो वो जुर्म नहीं होगी। इसको आगे एक्सप्लेन सेक्शन 106 तक मुकम्मल तौर पे किया गया है। इंशाल्लाह हम एक दो एपिसोड में इसको मुकम्मल करते हैं। तो सेक्शन 96 में बताया गया कि राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में कुछ भी कर लिया जाए वो जुर्म नहीं होगा। और 97 के अंदर बताया गया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड प्रॉपर्टी। दो किस्म के राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। एक है बॉडी का और एक है प्रॉपर्टी का। तो सेक्शन 97 कहती है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड प्रॉपर्टी, एवरी पर्सन हैज़ अ राइट, हर शख्स को हक हासिल है, सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 99। ये दफ़ा 99 हम आगे जाके पढ़ते हैं। उसमें मौजूद जो कदगन हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो पाबंदियां हैं, उनके ताबे रहते हुए हर शख्स को हक हासिल है कि वो क्या करे। नंबर 1, फर्स्टली हिज ओन बॉडी, यानी वो डिफेंड करे, टू डिफेंड फर्स्टली हिज ओन बॉडी, अपनी बॉडी को, एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी भी दूसरे शख्स की बॉडी का दिफा करे, अगेंस्ट एनी ऑफेंस, किसी भी जुर्म के खिलाफ, अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, जो इंसानी जिस्म को मुतासर कर रहा हो। हर शख्स को हक हासिल है कि वो डिफेंड करे। शर्त क्या है, सेक्शन 99 में दी गई पाबंदियों के ताबे रहकर हर शख्स को हक हासिल है कि वो दिफा करे अपनी बॉडी का या किसी दूसरे शख्स की बॉडी का, उन जराइम के अगेंस्ट, उन जराइम के खिलाफ जो किसी इंसान के जिस्म को मुतासर करते हो। सेकेंडली द प्रॉपर्टी, यानी मैंने जैसे शुरू में कहा कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की दो किस्में हैं। एक है ऑफ बॉडी, वो बॉडी उसकी अपनी भी हो सकती है, किसी दूसरे की भी हो सकती है। और सेकंड वन है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के बारे में कहता है द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, वो प्रॉपर्टी मनकूला हो या गैर मनकूला हो, ऑफ हिमसेल्फ, उस शख्स की अपनी हो, और ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे शख्स की हो, अगेंस्ट एनी एक्ट, किसी भी ऐसे फेल के खिलाफ, विच इज ऑफेंस, विच इज एन ऑफेंस, जो कि एक जुर्म है, फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, जो चोरी की तारीफ में आता हो, रॉबरी यानी हराबा की तारीफ में आता हो, डकैती की तारीफ में आता हो, मिसचीफ शरारत रसानी की तारीफ में आता हो, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मुजरमाना ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अमानत में खयानत में आता हो, और विच इज़ एन ऑफेंस, और क्रिमिनल ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास मुदाखलत बेजा के ज़िम्मे में आता हो, और विच इज़ एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, या वो ऐसा जुर्म हो जिसकी चोरी, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास की कोशिश करने के ज़िम्मे में आता हो। तो ये जुराइम चूँकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो इन जुराइम के खिलाफ किसी भी शख्स को हक हासिल है कि वो अपनी प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी, मनकूला जायदाद, गैर मनकूला जायदाद का दिफा करे। पहले कहा गया बॉडी अपनी हो, किसी की हो, यहाँ है जायदाद अपनी हो, किसी की हो, मनकूला हो, गैर मनकूला हो, उनके बारे में दफा करने का हर शख्स को हक हासिल है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में
شرط کیا ہے؟ سیکشن 99 میں دی گئی پابندیوں کے تابع رہتے ہیں۔ تو اب تک ہم نے جو پڑھا کہ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس میں کچھ بھی کر دے، وہ جرم نہیں ہے۔ اور رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس باڈی کا ہو سکتا ہے، اپنی باڈی، کسی کی باڈی۔ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف پراپرٹی ہو سکتا ہے، اپنی جائیداد، کسی کی جائیداد، منقولہ ہو، غیر منقولہ ہو، تو ان کا دفاع کرنے کا ہر شخص کو حق حاصل ہے۔ اب چلتے ہیں سیکشن 98 کیا کہتی ہے۔ 98 میں رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس اگینسٹ دی ایکٹ آف اے پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ ایٹسٹرا، اگر پاگل شخص کے فعل کے خلاف بھی کیا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ offenses جو انسانی باڈی کو متاثر کرتے ہوں ان کے خلاف آپ کا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس باڈی ہے، اور offenses جو چوری، حرابہ، مسچیف یا کرمنل ٹریسپاس کے زمرے میں آتے ہوں ان کے اگینسٹ آپ کو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف پراپرٹی حاصل ہے۔ تو اب ایسا فعل جو ایک پاگل کرتا ہے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ایک پاگل شخص جو ہے اگر کوئی فعل کرتا ہے جو ادروائز جرم ہے، وہ جرم نہیں ہے۔ تو چونکہ ہم نے تعریف میں پڑھا، پیچھے پڑھا کہ باڈی کا یا پراپرٹی کا جو بھی پرائیویٹ ڈیفینس کا حق حاصل ہے، دفاع کرنے کا حق حاصل ہے، وہ اگینسٹ دی offenses ہے، جرائم کے خلاف ہے۔ تو کیا ایسا شخص جو پاگل پن کی وجہ سے کوئی فیل کر رہا ہے وہ جرم کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا، تو کیا اس کے خلاف بھی رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس ہے؟ تو سیکشن 98 بتاتی ہے ویئر این ایکٹ، جہاں پہ ایک فیل وچ وڈ ادروائز بی اے سرٹن offense، جو کہ ادروائز یقینی طور پہ ایک جرم ہوتا، از ناٹ دیٹ offense، وہ جرم نہیں ہے، بائی ریزن آف دا یوتھ، اس وجہ سے وہ جرم نہیں ہے کہ اس کو کرنے والا ایک بچہ ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ 14 سال تک، 10 سے 14 سال کا امیچور انڈرسٹینڈنگ والا اور 10 سال تک کا بچہ کوئی جرم کرے تو وہ جرم نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا فعل جو ادروائز سرٹن offense تھا، اس وجہ سے وہ offense نہیں ہے، اس کو کرنے والا ایک بچہ ہے۔ دا وانٹ آف میچورٹی آف انڈرسٹینڈنگ، اس کو سمجھداری اس کی نہیں ہے۔ دا انساؤنڈنیس آف مائنڈ، وہ پاگل ہے، فاتر العقل ہے۔ اور دا انٹاکسیکیشن آف دا پرسن ڈوئنگ دیٹ ایکٹ، یا کسی نے نشے میں ایسا فعل کیا ہے۔ ہم نے جو پڑھا ان چاروں صورتوں میں پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ جرائم ہی نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ ایسا فعل جو یہ 4 لوگوں میں سے کوئی کرے، ادروائز وہ یقینی جرم تھا، وہ جرم اس لیے نہیں ہے کہ کرنے والے انکیپیبل ہے، اور بائی ریزن آف اینی مسکنسیپشن آن دا پارٹ آف دیٹ پرسن، ایوری پرسن ہیز دا سیم رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس اگینسٹ دیٹ ایکٹ وچ ہی وڈ ہیو اف دیٹ ور دیٹ offense۔ کہتا ہے کہ وہ جرائم ادروائز تو جرائم تھے، اب وہ جرائم اس لیے نہیں کہ کرنے والے انکیپیبل ہیں، وہ کیپیبل نہیں ہے، وہ بچہ ہو سکتا ہے، وہ پاگل ہو سکتا ہے، وہ نشے میں ہو سکتا ہے، اس لیے وہ جرائم نہیں ہے۔ ان افعال کے خلاف بھی ایسے ہی ہر شخص کو حق دفاع حاصل ہے، رائٹ آف سیلف ڈیفینس حاصل ہے، جیسا کہ وہ اگر جرم ہوتے تو اس کو رائٹ آف سیلف ڈیفینس حاصل ہوتا۔ تو ناظرین آگے چلتے ہیں، یہ تھا ہم نے پڑھا سیلف ڈیفینس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا۔ اب ہم نے سیکشن 99 کا ایک لفظ پڑھا کہ جی ان پابندیوں کے تابع رہتے ہوئے رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس حاصل ہے۔ تو ناظرین وہ پابندیاں پڑھتے ہیں، ایکٹ اگینسٹ وچ دیر از نو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس، وہ کون کون سے فعل ہیں جن کے خلاف آپ کو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس حاصل نہیں ہے۔ There is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under color of his office, though that act may not be strictly justified by law۔ ایک ایسا فعل جو ایک پبلک سرونٹ کر رہا ہے، ایک سرکار کا ملازم پبلک سرونٹ جو ہے وہ کر رہا ہے، اپنی ڈیوٹی کے دوران کر رہا ہے، اپنے آفس کی انجام دہی، اپنے کام کی انجام دہی کے دوران کر رہا ہے، اس کے اگینسٹ آپ کو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے پولیس والے آئے، آپ کو وہ گرفتار کرنے لگے اور آپ ان کو مارنا شروع کر دیں کہ جی ہم تو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس استعمال کر رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو پہلی قدغن یہ ہوئی کہ ایک پبلک سرونٹ کے خلاف آپ کو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس حاصل نہیں ہے۔ لیکن وہ جان سے آپ کو مار رہا ہے نا، یہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ There is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death، ایسا فعل اس پبلک سرونٹ کی طرف سے جس سے آپ کو موت کا خدشہ نہ ہو، آپ کو شدید انجری کا خدشہ نہ ہو،
اس کے علاوہ جتنے افعال ہیں ایک پبلک سرونٹ کے اس نے اپنی ڈیوٹی کے دوران دیے، اپنے کلر آف آفس کے انڈر دیے، ان کے خلاف آپ کو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس حاصل نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے دیر از نو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس اگینسٹ این ایکٹ وچ ڈز ناٹ ریزنیبلی کاز دی اپریہینشن آف ڈیتھ اور آف گریویس ہرٹ اف ڈن اور attempted to be done by the direction of public servant acting in good faith under color of his office, though that direction may not be strictly justifiable by law۔ اور دوسرا ہے کہ اگر کوئی اپنے آفیسر کی ڈائریکشن پہ وہ کام کر رہا ہے، چاہے وہ جسٹیفائبل بائی لا ہے یا نہیں ہے، آپ اس کے خلاف بھی رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ماڈل ٹاؤن والا واقعہ آپ کے سامنے ہے، وہاں ڈائریکشن تھی پبلک سرونٹ کی، ان کے آفیسرز کی، اور اس کے تابع رہ کے انہوں نے کام کیا۔ ہاں البتہ ان کو جان سے مار دینے کا اور ضرب شدید پہنچانے کا کوئی قطعی اختیار نہیں تھا، ادروائز ان کے کسی فعل کے خلاف آپ کو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس حاصل نہیں تھا۔ اور تیسری بات ہے دیر از نو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس ان کیسز in which there is time to have recourse to the protection of the public authority۔ پھر اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم موجود ہے کہ آپ پبلک اتھارٹیز تک اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں اور وہاں سے آپ اپنی ایڈ لے سکتے ہیں، تو آپ کو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس حاصل نہیں ہے۔ ایک بندہ 6 کلومیٹر دور آپ کو کال کر رہا ہے کہ لبھی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اور آپ کو میں نے جان سے مار دینا ہے، آپ کو خطرہ شروع ہو گیا، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اتنی دیر تک آپ پولیس کو کال کر سکتے ہیں، پبلک اتھارٹیز کو بلا سکتے ہیں، تو آپ کو رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس حاصل نہیں۔ اور اس کے بعد ہے ایکسٹینٹ ٹو وچ دا رائٹ میں بی ایکسرسائز دا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس ان نو کیس extend to the inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of the defense۔ آپ کو اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا آپ کو خطرہ ہے۔ اگر ایک شخص آپ کو ڈنڈے سے مار رہا ہے تو آپ بندوق سے نہیں مار سکتے اس کو، آپ اتنا ہی سیلف ڈیفینس میں آپ طاقت استعمال کر سکتے ہیں جتنی آپ کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے، اس سے بڑھ کے نہیں کر سکتے۔ اور اس میں ایکسپلینیشن ہیں دو۔ نمبر 1، a person is not deprived of right of private defense against an act done or attempted to be done by a public servant as such unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is such public servant۔ جب تک یہاں ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو، جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ پبلک سرونٹ ہے، آپ کا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس سے آپ کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جیسے ہی آپ کو پتہ چلا کہ یہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس جس کے خلاف میں یوز کر رہا ہوں یہ پبلک سرونٹ ہے، تو آپ کا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ پولیس والے اکثر وائٹ کپڑوں میں آپ کو اریسٹ کرنے آ جاتے ہیں، تو آپ ان کے خلاف رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس استعمال کر سکتے ہیں تب تک جب تک وہ اپنی شناخت نہ کروا دیں، وہ اپنا آئی ڈی کارڈ نہ دکھا دیں، آپ کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ پولیس والے ہیں۔ تو ایک ایکسپلینیشن دوسری یہ ہے a person is not deprived of right of private defense against an act done or attempted to be done by the direction of a public servant unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is acting by such direction or unless such person states this authority under which he acts or if he has authority in writing unless he produce such authority if demanded۔ اور اگر کسی ڈائریکشن کے اوپر کوئی شخص آ کے آپ کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، آپ کو تب تک رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس سے محروم نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ یہ دکھا نہ دے کہ وہ کسی ریٹن فارم میں ڈائریکشن اس کے پاس موجود ہے۔ اس کی بہترین مثال سرچ وارنٹ کی ہے۔ اگر کوئی شخص سرچ وارنٹ کی وجہ سے آپ کی پراپرٹی کے اوپر مطلب کہ آگے سرچ کر رہا ہے، تو اس سرچ وارنٹ کی جب تک آپ کو مکمل تفصیل دکھا نہ دی جائے تب تک آپ اس کے خلاف رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف دا باڈی اور رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف دا پراپرٹی کب کہاں کس حد تک آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان سید افتخار علی طیب ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے اتنی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کے اینڈ کے اوپر کامنٹ باکس میں اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریے تاکہ ہم اس میں بہتری لا سکیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔